اپنا امام اور لے گیا، اپنی نماز کو اچھی بنا. اس طرح کی نمازیں نہیں چاہیے. نماز کے اندر خشوع ہو، اطمینان ہو، اعتدال ہو. یہ نہیں کہ سلام پھرنے کے بعد سب سے پہلی نظر گھڑی پہ جائے. آج 15 منٹ کی نماز ہوئی ہے تو آج 12 منٹ کی نماز ہوئی ہے. آج 2 منٹ لیٹ کر دیے تو آج 3 منٹ لیٹ کر دیے قاری صاحب نے. بھائی آپ اپنے رب کے سامنے کلام کر رہے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں. کیا ہو گیا کہ اگر 2 منٹ آپ لیٹ ہو گئے، 2 منٹ جو ہے اپنے رب سے بات کرنے کی زیادہ لذت حاصل کر لی ہے، اس میں زیادہ فوائد ہیں، زیادہ اجر ہے انشاءاللہ. اور اگلی بات سنیے گا، اگر آپ نماز کے اندر خشوع اختیار کرنا چاہتے ہیں، تیسرا پوائنٹ یہ، نماز کو اطمینان اور سکون سے پڑھیں. جیسے شروع میں نے کہا کہ نماز رکھتے پوری کرنے کا نام نہیں ہے. نماز بندگی کے اظہار کا نام ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے اظہار کا نام ہے. اور نبی اسلام نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ، بڑے بڑے چور ہیں دنیا میں. آپ نے فرمایا کہ اس بندے سے بڑا چور کوئی نہیں جو نماز کی چوری کرتا ہے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نماز کی چوری کیا ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا لا یتم رکوعها ولا سجودها، نہ رکوع پورا کرتا ہے، نہ سجدہ پورا کرتا ہے، نہ قیام پورا کرتا ہے، بس جلدی جلدی سے سٹ اسٹینڈ گو اینڈ گون، وہ سارا معاملہ وہیں پہ. یعنی نماز کو پوری توجہ سے اور انہماک سے نہیں پڑھتا. اور جیسے حدیث مسیح صلاح حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کہ آئے نماز پڑھی اور جلدی جلدی میں نماز پڑھ کے جانے لگے، رسول اللہ کو سلام کیا، آپ نے کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ ابھی آنکھوں کے سامنے نماز پڑھ کے آ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے کیا کہا؟ فإنک لم تصلی، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے. کہیں ساری زندگی ہم ایسی نمازیں تو نہیں پڑھ رہے جن کے بارے میں رسول اللہ قیامت کو کہتے ہیں فإنک لم تصلی، تو نے تو پڑھی نہیں. ایک بار، دو بار، 3 بار. صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے تو بس ایسی ہی آتی ہے، پھر آپ سکھا دیں. پھر آپ نے سکھائی کہ جب رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، جب سجدہ کرو تو ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سے، یوں لگے جیسے اپنے رب سے کلام کر رہا ہے، اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے. اس لیے اس طرح کی نمازیں ہمیں پڑھنی چاہیے. اور اللہ معاف کرے، کئی جگہوں پہ آپ کو نماز کسی کے پیچھے بھی پڑھنی پڑ جاتی ہے، وہاں بھی معاملات کچھ ایسے بن جاتے ہیں کہ مقتدی بیچارہ سبحان ربی الاعلی کتنا ٹائم لگتا ہے، یہ بھی نہیں پڑھ پاتا. اس لیے اقبال نے کہا تیرا امام بے حضور، تیری نماز بے سرور، ایسی نماز سے گزر، ایسے امام سے گزر. اپنا امام اور لے گیا، اپنی نماز کو اچھی بنا. اس طرح کی نمازیں نہیں چاہیے. نماز کے اندر خشوع ہو، اطمینان ہو، اعتدال ہو. یہ نہیں کہ سلام پھرنے کے بعد سب سے پہلی نظر گھڑی پہ جائے. آج 15 منٹ کی نماز ہوئی ہے تو آج 12 منٹ کی نماز ہوئی ہے. آج 2 منٹ لیٹ کر دیے تو آج 3 منٹ لیٹ کر دیے قاری صاحب نے. بھائی آپ اپنے رب کے سامنے کلام کر رہے ہیں، اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہیں، آپ اپنے رب سے ہم کلام ہیں. کیا ہو گیا کہ اگر 2 منٹ آپ لیٹ ہو گئے، 2 منٹ جو ہے اپنے رب سے بات کرنے کی زیادہ لذت حاصل کر لی ہے، اس میں زیادہ فوائد ہیں، زیادہ اجر ہے انشاءاللہ. اور نبی اسلام نے فرمایا تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہوتی ہے. بیٹھا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے. قام فنقر اربعا، 4 ٹھونگے مارتا ہے. لا یذکر اللہ فیہا الا قلیلا، اس میں اللہ کا ذکر بالکل بھی نہیں کرتا. کئی لوگوں کو آپ نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہوگا، رکوع میں جائیں گے، ابھی رکوع سے اٹھیں گے، پوری طرح کمر سیدھی بھی نہیں ہے، دھڑام پہلے سجدے میں. یہ پوری طرح اطمینان سے کیوں نہیں نماز پڑھ رہے؟ خشوع نماز کا ہوتا ہی تب ہے جب اس کے اندر اطمینان ہو، اس کے اندر اعتدال ہو، اور اس کے اندر جو ہے وہ انسان خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھے.